www.attableek.com, the reviver of Iman. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائی اور دوستوں عزیزو، یہ وہ صورت ہے جس کو اکثر ہم اپنی نماز میں پڑھتے ہیں. اس صورت کا ایک پس منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو کیوں نازل فرمایا. قرآن کریم میں کسی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے، کسی واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے جب کوئی صورت یا کوئی آیت اترتی ہے تو اس کو شان نزول کہا جاتا ہے. اس طرح کی بہت سے آیتیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں کہ جس کو اب تعالیٰ جل شانہ نے کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی بات پیش آئی اور اس کی وجہ سے پھر قرآن کریم کی آیت کو نازل فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نبوت ملی. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 6 مہینہ نبوت سے پہلے 6 مہینے مسلسل غار حرا میں تشریف لے گئے. ہیرا ایک پہاڑ کا نام ہے جو آپ نے مکہ المکرمہ میں دیکھا ہوگا. اس کی بہت بلندی پر ایک غار ہے. حضرت کو خلوت پسند تھی اور خلوت کی بنیاد پر حضرت اس میں تشریف لے جاتے تھے، ساتھ میں کھانا لے کر چلتے تھے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر اسباب اختیار کرے تو شریعت کے منافی نہیں ہے. سبب اختیار کرو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. اس کو توکل کہا جاتا ہے. توکل کا یہ مطلب نہیں ہے، توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی سبب اختیار نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو. تعالیٰ جل شانہ نے دنیا میں ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ پہلے سبب اختیار کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے اونٹ باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. تم نے چھوڑ دیا اور پھر یوں کہو کہ اللہ پر بھروسہ ہے کوئی نہیں لے جائے گا، یہ غلط ہے. کاروبار کرو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، دکان کرو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، جاب کرو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، دوا کرو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. بیمار پڑے ہیں، کوئی دوا نہیں کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ مجھے اچھا کر دے گا. اللہ کے حبیب نے صحابہ جیسے ہم سے زیادہ اخلاص والے تھے، ان کو بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دوا کرو. تو پہلے دوا کرو اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو. اس کو کہا جاتا ہے توکل. اللہ کے نبی سے بڑھ کر توکل والا کون ہو سکتا تھا؟ لیکن آپ اس غار پہ تشریف لے جاتے اور کھانا ساتھ لے جاتے. جب کھانا پورا ہو جاتا ہفتے میں پھر گھر تشریف لے آتے، پھر کھانا ساتھ لے جاتے. کبھی ایسا ہوتا کہ تھوڑا کھانا لے جاتے
اور 2 دن پورے ہوتے اور حضرت تشریف نہ لاتے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی رفیق حیات، آپ پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والی، قربان کرنے والی، وہ کھانا لے جاتی۔ جن لوگوں نے اس پہاڑ کو دیکھا ہوگا، آج جوان بڑی مشکل سے اس پر چڑھ پاتا ہے، 3-3.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، سیڑھیاں بنی ہوئی ہے پھر بھی جانا مشکل ہے، عورت ذات کیسے چڑھتی ہوگی؟ لیکن محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا لے جاتی، کھانا دے کر آتی۔ 6 مہینے ایسے ہی گزر گئے تو اب وہی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس اللہ نے انسان کو بنایا گوشت کے لوتھرے سے، ناپاک قطرہ تھا، خون بنا، خون سے خون کو جمایا، جمانے کے بعد گوشت بنا اور گوشت کے اندر سے اس کو انسان بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اس اللہ کے نام سے جو بڑا کریم ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے قلم سے علم دیا اور انسان نہیں جانتا تھا، اس کو علم سکھایا۔ یہ پہلی وحی ہوئی۔ اس وحی کے بعد 2.5 سال گزر گئے، مکمل پورے 2.5 سال، اور کوئی وحی نہیں آئی۔ اور اس کے بعد دوسری وحی اتری 2.5 سال کے بعد، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور۔ ایک کمزور ہو کر سونے والے اٹھیے، قم فانذر، اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے، پاک رکھیے، والرجز فاہجر، بتوں سے علیحدہ رہیے۔ اور اسی میں پھر آپ کو جہاں تبلیغ کا حکم دیا گیا، حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے گھر والوں سے تبلیغ کی ابتدا کیجیے، بسم اللہ کیجیے، شروعات کیجیے۔ تو حضرت تشریف لے گئے صفا پہاڑ پر، جو آج بھی ہے، جہاں سے آپ صحیح شروع کرتے ہیں، یہ صفا پہاڑ ہے۔ حضرت اسی پر چڑھے، یہ پہاڑ تو ختم کر دیا گیا، بہت بڑا پہاڑ تھا۔ یہی وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت حاضرہ بھی دوڑی تھی۔ اسی پر اللہ کے نبی اوپر تشریف لے گئے اور مکہ کے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، مکہ کے مالداروں کو جمع کیا، مکہ کے سرداروں کو جمع کیا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کنبہ کو، اپنی برادری کو جمع کیا، اور اوپر سے آپ نے تقریر فرمائی جو بہت مشہور تقریر ہے، صفا پہاڑی کی تقریر، بہت مشہور تقریر ہے۔ حضرت نے اس کے اوپر سے یوں خطاب کر کے فرمایا، اے لوگوں، میں اس پہاڑ پر ہوں، تم نیچے ہو، اس پہاڑ کے پیچھے اگر کوئی لشکر ہے، میں تمہیں یوں کہوں کہ ایک لشکر آ چکا ہے جو مکے پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ سارے لوگوں نے یوں کہا، محمد آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق الوعد الامین ہیں، آپ وعدوں کے بڑے سچے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ نے جو فرمایا 100% صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ بلندی پر ہیں، پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے، اس لیے ہم آپ کی بات کو 100% صحیح مانیں گے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، جیسے تم نے مجھ کو سچا جانا اور اس پہاڑ پر کھڑے ہو رہ کر پیچھے کے حالات میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، اسی طرح میں نبوت کے اونچے مقام پر ہوں، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، مجھے رسول بنایا، میں بہت اونچے مقام پر ہوں، اور میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، میں جہنم کو دیکھ رہا ہوں، میں آخرت کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں،
میں دھستی ہوئی آگ کو دیکھ رہا ہوں، میں جنت کے باغات کو دیکھ رہا ہوں، جو چیز میں دیکھ رہا ہوں رسالت اور نبوت پر ہوتے ہوئے وہ تم نہیں دیکھتے ہو، تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ اور وہ میری بات یہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وہ ذات میں اکیلا، وہ صفات میں اکیلا، وہ رزق دیتا ہے، شفا وہی دیتا ہے، حیات وہی دیتا ہے، موت وہی دیتا ہے، نہ لات کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ منات کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ عزا کے ہاتھ میں کچھ ہے، یہ سب مکے کے بڑے بڑے بوت تھے، اللہ والعزا ومنات الثالثۃ الاخرى تلک اذا قسمۃ ضیزی ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان، فرمایا یہ بنائے ہوئے تمہارے ہیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، تم نے ان کے نام رکھے، اور یاد رکھو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ایک اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم ایک اللہ کو مان لو، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، وہ تنہا ہے، اگر اس کو مان لو گے وہ اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ یہ آپ کی تقریر تھی جو سب سے پہلے آپ نے فرمائی صفا پہاڑی پر چڑھ کر، اور آپ نے صفا پہاڑی کا انتخاب کیا۔ آج یہاں گشت کی باری تھی، آپ گشت کہاں کرتے ہیں؟ مسجد پر چڑھ کے؟ کیا آپ نے تقریر کی مسجد پر چڑھ کر؟ آپ نے مسجد پر چڑھ کر سب کو بلایا کہ اے لوگوں یہاں آ جاؤ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی جب تبلیغ کا حکم ملا تو اللہ کے نبی کو بھی تبلیغ کرنا چاہیے تھا مکہ کی گلی میں جا کر، جیسے تم گشت کرتے ہو گلیوں میں گزر کر، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی تبلیغ کرنا چاہیے تھا مکہ کی گلی میں گزر کے، مکہ کے محلوں میں جا کر، مکہ کے مکانوں پر جا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تبلیغ کرتے، وہاں تو آپ نے تبلیغ کی نہیں، وہاں محلے میں نہیں گئے، مکان پہ نہیں گئے، کعبۃ اللہ کے اطراف پہ نہیں گئے، ان کے گھروں پہ نہیں گئے، اور آپ نے صفا پہاڑ کا انتخاب کیا اور وہاں سب کو بلایا اور پھر تبلیغ فرما رہے۔ جی میرے بھائیو، اس میں بہت بڑا اشارہ ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ جیسے میں صفا پہاڑ پر کھڑا ہوں اور صفا کا معنی صفائی ہے، جیسے اس پہاڑ سے صفائی کا معنی ٹپک رہا ہے، اسی طرح میری دعوت میں بھی صفائی کا معنی ہے۔ میں صاف بات کہتا ہوں، میں اس میں جھوٹ نہیں بولتا، میری بات میں صداقت ہے، میری بات میں جھوٹ نہیں ہے۔ جیسے دنیا کے لوگ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، دنیا کے لوگ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں تو جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اگر تم نے ہمیں کامیاب بنایا ہم تمہیں فلاں کام کر دیں گے، اگر تم نے ہمیں ووٹ دے دیا ہم تمہارا فلاں کام کر دیں گے، اگر تم نے ہمیں کامیاب بنایا ہم تمہارا وہ کام کر دیں گے، جو جھوٹے وعدے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ ہندوستان میں ایک صاحب نکلے تھے الیکشن کے لیے اور انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ہمیں کامیاب بنایا اور ہمیں ووٹ دیا تو ہم تمہارے گاؤں میں برج بنا دیں گے۔ تو کوئی عقل مند بڑے میاں کھڑے تھے، جوانوں میں تو عقل اتنی ہوتی نہیں جو ان میں ہوتی، ایک بڑی عقل بڑی عمر کے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ بھائی صاحب برج کہاں بناؤ گے؟ ہمارے گاؤں میں تو ندی ہی نہیں ہے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ اچھا میں پہلے ندی بناؤں گا پھر میں برج بناؤں گا۔ تو بڑے میاں نے کہا عقل کے مارے، ندی تو نہیں بناتا، ندی تو اللہ بناتا ہے، تو کیا ندی بنائے؟ تو ویسے ہی وعدے ہوا کرتے ہیں ان کے وعدوں میں کوئی سچ نہیں ہوتا، کوئی صداقت نہیں ہوتی۔ میں نے ابھی ہندوستان میں ایک لطیفہ سنایا تھا کہ کوئی صاحب کسی منسٹر کے پاس گئے، ان سے جا کر کہا کہ میں گاندھی کے اسٹیچیو کے پاس سویا تھا، گاندھی کے پتلے کے پاس سویا تھا، اور گاندھی کے پتلے بنے ہوئے جگہ جگہ، تو کہا میں اس کی اسٹیچیو کے پاس سویا ہوا تھا تو گاندھی میرے خواب میں آیا اور میرے خواب میں آ کر یوں کہا کہ بھائی ملک کے لیے قربانی میں نے دی ہے اور اس ملک کو آزاد کرانے میں آگے آگے رہا ہوں،
لیکن تم نے سب کو گھوڑے پر بتایا ہے، سب کی اسٹیچیو گھوڑے پر بنائے، اور میں کب سے ڈنڈا لے کر کھڑا ہوں. وہ گاندھی کا اسٹیچیو ڈنڈا لے کر کھڑا ہے، تو کہا میں کب سے ڈنڈا لے کر کھڑا ہوں، مجھے بھی ایک گھوڑا لا دو تاکہ میں بھی گھوڑے پر بیٹھوں. وہ منسٹر کو جا کر کہا کہ ایک اسٹیچیو گھوڑے والا بنا دو جس میں گاندھی بیٹھ جائے. تو منسٹر نے کہا کہ بھائی یہ تو تم نے خواب دیکھا، گاندھی میرے خواب میں آئے اور مجھے کہیں تو میں کل ہی بنا دوں گا. تو وہ دونوں وہاں سونے گئے، وہ منسٹر کو بھی لے گئے ساتھ سونے کے لیے. یہ ایسے ہی جھوٹے وعدوں کو میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ اس کو لے گئے، وہ دونوں وہاں سوئے. صبح اٹھے تو منسٹر سے پوچھا کوئی خواب آیا تیرا؟ کہا نہیں مجھے تو کوئی خواب نہیں آیا، گاندھی میرے خواب میں نہیں آیا. تو کہا میرے خواب میں پھر آ جائے اور مجھے خواب میں یوں کہا کہ بھائی صاحب میں نے تیرے پاس گھوڑا مانگا تھا، یہ گدھا کہاں سے لے آیا؟ وہ منسٹر کو گدھا بتایا. بس وہ کچھ حالات بھی وہاں ایسے ہی ہیں، وہاں کچھ حالات بھی ایسے ہی ہیں. بس جو پیسے والا ہوتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے، جو سب سے بڑا چوری کرنے والا ہوتا ہے وہ منسٹر بنتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا پہاڑی کا انتخاب فرمایا اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر ایک بات ارشاد فرمائی، اشارہ کیا کہ جیسے اس صفا میں صفائی ہے میری بات میں بھی صداقت اور صفائی ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا. مجھ پر ایمان لانے پر تمہیں ضرور جنت ملے گی، میری بات کو مان لینے پر اللہ تمہیں ضرور جنت عطا کرے گا. میں تمہیں غلط وعدے نہیں کر رہا ہوں. تم بتوں کو چھوڑو گے اللہ جہنم سے بچائے گا. تم ایک اللہ کی توحید کے قائل بنو گے اللہ تمہیں ضرور جنت عطا کرے گا. میرے وعدے میں صداقت ہے، میرے وعدے میں حق ہے، میرے وعدے میں پکی بات ہے، میرے وعدے میں حقانیت ہے. اسی لیے قرآن دیکھو، جب قرآن بولتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اے مسلمانوں، اے مومنوں، خوب غور سے میرے بھائیوں سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے. اے مسلمانوں، اے مومنوں، میں نے تم سے تجارت کی، میں نے تم سے سودا کیا. میں خریدار ہوں، تم بیچنے والے ہو. تم بائے ہو، میں مشتری ہوں. میں نے تم سے خریدا. کیا خریدا ہے مسلمانوں؟ فرمایا تمہاری جان اور تمہارے مال کو میں نے خرید لیا. اے مسلمانوں، تمہاری جان اور تمہارا مال میں نے ان دونوں کو خرید لیا. میں کیا عطا کروں گا اس کے بدلے میں؟ دنیا میں جب تم تجارت کرتے ہو تو اس کے بدلے میں پیسے دیتے ہو، میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کروں گا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اچھا میری جان کو جب اس اللہ نے خرید لیا، میرے مال کو جب اس اللہ نے خرید لیا تو یہ جان اس اللہ کی ہو گئی، یہ باڈی اس اللہ کی ہو گئی، یہ مال اس اللہ کا ہو گیا جو میرے پاس ہے، یہ میرا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں اب ہمیں اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو، تمام انسان اور تمام مسلمان سن لیں، ہمیں اپنے باڈی اور جسم کو اللہ کی مرضیات پر استعمال کرنا ہوگا اور اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس پہ استعمال نہیں کر سکتے. میں جب کوئی چیز خریدتا ہوں تو وہ میری مالکی کی ہے. اب میں تم کو رہنے کے لیے وہ مکان دیتا ہوں تو تم میرے مکان میں تم منمانی نہیں کر سکتے. یہ جسم، یہ مال اللہ کا ہے تو مجھے اسی طرح پر اس کو استعمال کرنا پڑے گا جیسے اللہ چاہ رہا ہے، جیسے اللہ کا مطالبہ ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. میں اپنے مال کو حرام کاموں میں استعمال نہیں کروں گا، اسراف نہیں کروں گا، فضول خرچی نہیں کروں گا، ناجائز کاموں میں استعمال نہیں کروں گا. میں اپنی باڈی کو نمازوں میں، روزوں میں، زکات میں، حج میں، عمرے میں، اللہ کی مرضیات میں، صلح کرانے میں میری زبان کو استعمال کروں گا. میرے دل و دماغ کو، میری آنکھوں کو میں اس راستے پر اپناؤں گا جس راستے پر اللہ نے مجھ کو کہا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پر دنیا میں انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا حکم دیا. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا
یہ مجھے بتانا تھا۔ اللہ کہتا ہے میرا وعدہ 100% صحیح ہے، میں نے جو تم کو وعدہ کیا ہے کہ اپنی جان اور اپنے مال کو صحیح استعمال کرو گے میں اس پر جنت عطا کروں گا، یہ میرا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ وعدن علیہ حقا فی التورات، یہ وعدہ میرا تورات میں بھی تھا یہودیوں سے، والانجیل، یہ میرا وعدہ عیسائیوں سے بھی تھا انجیل میں، والفرقان، اور اے مسلمانوں تم سے بھی ہے قرآن کریم۔ یہ میرا وعدہ ہر دور میں رہا ہے کہ جو اپنی باڈی، اپنی جان، اپنے مال کو صحیح ڈھنگ سے ہماری مرضیات پر استعمال کرے گا ہم اس کو ضرور جنت عطا کریں گے۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ، جو اللہ کے ان عہدوں کو پورا کرے گا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اللہ کہتا ہے بشارت سناؤ ان کو، خوشخبری سناؤ ان کو کہ تمہارا سودا کامیاب ہو گیا، ببیعکم الذی، تمہارا سودا کامیاب ہو گیا۔ لیکن ہمیں ایمان کی قدر نہیں کی جا سکتی۔ علامہ رومی نے ایمان کی قدر پر ایک عجیب لطیفہ لکھا، فرمایا ایک بچے کو سونے کا دینار دیا، باپ نے سونے کا سکہ دیا، اور بچے کی انگلی پکڑ کے باپ چل رہا تھا، مارکیٹ میں گیا، ازدحام تھا، بھیڑ بھاڑ تھی، اچانک بچے کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ تو کوئی ایسا آدمی جو لوٹ مار کرنے والا تھا وہ بچے کے پاس آیا، بچے کے ہاتھ میں جب سونے کا سکہ دیکھا، بہت پیاری مثال سے سمجھایا، بہت پیاری، مجھے مثال سے رومی کی مثال یاد آئی اس وقت کے جوانوں پر۔ رومی کہتے ہیں صحبت ایسے دوستوں کے اختیار کرنا جو تمہاری مصیبت میں کام آئے، صحبت ایسے دوستوں کی نہ بنانا جو مصیبت میں تمہارا ہاتھ چھوڑ دے۔ اور پھر مثال دی، مچھلی نے پانی کی صحبت اختیار کی اور ایسی دوستی کی کہ پانی کے بغیر اسے چین نہیں پڑتا، لیکن جس پانی کی دوستی اختیار کی یہ پانی مصیبت کے موقع پر مچھلی کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب شکاری جال ڈالتا ہے پانی کے اندر اور مچھلی اس جال میں پھنستی ہے اور شکاری جال کو کھینچتا ہے، مچھلی جال میں رہتی ہے، پانی نکل جاتا ہے، پانی نے رفاقت اور دوستی کو چھوڑ دیا۔ رومی کہتے ہیں اگر تم بھی ایسے دوستوں کی دوستی کرو گے جو تمہاری مصیبت میں کام نہیں آتا تو یاد رکھو وہ تمہیں غلط کاروبار میں لگا کر، غلط دھندوں میں لگا کر، غلط کاموں میں لگا کر، اللہ کی بغاوت میں لگا کر تمہیں دھکے دے کر کے چلے جائیں گے، تم جہنم میں جاؤ گے، وہ توبہ کر کے اللہ کی طرف چلا جائے گا۔ فرمایا یہ دوست نہیں ہے، دوست وہ ہے جو تیری مصیبت میں کام آئے، دوست وہ ہے جو تیری مصیبت میں کام آئے۔ تو رومی کی مثالیں بڑی عجیب ہیں۔ فرمایا کہ اس بچے کو اس لوٹنے والے نے پکڑا اور کہا بیٹا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا سکہ ہے۔ فرمایا اس کو چکھو، چکھا تو کہا اس میں کوئی ذائقہ ہے، ٹیسٹ ہے اس کا؟ کہا نہیں، اس کا تو کیا ٹیسٹ ہوگا؟ تو فرمایا یہ تو کوئی ٹیسٹ نہیں، لے میں تجھے حلوہ دیتا ہوں، مٹھائی دی اس کو، کہا اس کو چکھ، کہا اس کا تو بہت اچھا ٹیسٹ ہے۔ تو کہا بیٹا یہ کام نہیں کرتا، یہ ٹیسٹ والے حلوہ تو لے جا اور یہ بغیر مزہ کا جو سکہ ہے وہ مجھے دے دے۔ بچے نے سودا کر لیا، حلوہ لیا ٹیسٹ والا اور سونے کا سکہ دے دیا۔ اتنے میں باپ تلاش کرتا ہوا بیٹے کے پاس پہنچا، بیٹے سے پوچھا بیٹے ہاتھ میں اشرفی تھی، وہ سکہ تھا، وہ دینار تھا سونے کا، وہ کہاں گیا؟ فرمایا ابا جی کوئی بہت ذائقے والی شاندار مٹھائی دے گیا، اس میں تو کوئی ٹیسٹ بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کو حوالے کر دیا، چھوڑ دیا، دے دیا۔ باپ نے کہا ارے احمق بے وقوف، او بے وقوف تو نے یہ کیا کام کیا؟ اس سکے کے ذریعے سے تو ایسی ہزاروں مٹھائیاں خریدی جا سکتی تھی،
تو نے یہ کیا کر دیا؟ اس میں ٹیسٹ نہیں ہے لیکن اس سے خریدی ہوئی چیزوں میں ٹیسٹ آیا کرتا ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نے دنیا کے ذائقوں کو اصل سمجھ کر ایمان کے ذائقے کو تم نے بیکار سمجھا اور تم نے ایمان کو دے دیا اور دنیا کو خرید لیا۔ تمہیں کیا پتا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان تو وہ ہے جب قبر میں کوئی نہیں ہوگا تب یہ بچائے گا۔ ایمان تو وہ ہے جب سب ساتھ چھوڑیں گے تب یہ حفاظت کرے گا۔ ایمان تو وہ ہے جو قبر میں تیری جنت کو روشن بنائے گا، تیری قبر کو روشن بنائے گا، اندھیروں کو ہٹائے گا اور قبر کو منور کرے گا۔ ایمان تو وہ ہے جو قیامت پہ تیری انگلی پکڑ کر اللہ کے سامنے لے جائے گا اور سفارش کر کے تجھے حضور کی خدمت پہ پہنچائے گا اور سفارش کر کے تجھے جنت پہ پہنچائے گا۔ ایمان تو وہ ہے جو دنیا میں تیرے چہرے کو منور کرتا ہے۔ ایمان تو وہ ہے جو دنیا میں بھی تجھے باعزت بناتا ہے، تجھے آخرت پہ بھی باعزت بناتا ہے۔ لیکن تو نے دیکھا ایمان میں ذائقہ نہیں، ایمان میں مزہ نہیں، اس لیے تو نے ایمان کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان، فرمایا ایمان کا مزہ اس کو آئے گا۔ کس کو آئے گا؟ فرمایا ایک وہ آدمی ہے کہ جس نے اللہ کے اوپر اپنے آپ کو کامل یقین کر لیا، اور دوسرا وہ جو کفر میں جانے کو ایسا ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اور تیسری بھی ایک نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، فرمایا ایمان کا ذائقہ کچھ اور ہی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات میں ہم جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہوئے اللہ سے جو مزہ آتا ہے، جو ذائقہ اور ٹیسٹ آتا ہے، فرمایا ہمارے اس ذائقے کا پتہ بادشاہوں کو چل جائے تو وہ مار مار کر اس ذائقے کو ہمارے پاس سے کھینچ لیں گے۔ یہ ایمان کا ٹیسٹ ہے، ایمان کا ذائقہ ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے دنیا کو ذائقہ سمجھا، دنیا کی چیزوں کو ذائقہ اور اس کا ٹیسٹ سمجھا اور اس کی حقیقت کو چھوڑ دیا۔ اللہ کرے کہ ایمان کی حلاوت ہمیں نصیب ہو جائے، ایمان کا مزہ اور ایمان کا ٹیسٹ ہمیں نصیب ہو جائے۔ خدا پاک کی قسم، ایمان کا ٹیسٹ مرنے والے سے پوچھو جب اس کا ایمان سلامت جاتا ہے دنیا سے، اور جب وہ لا الہ الا اللہ لے کر قبر میں جاتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرنے والے کے نزدیک ایمان سے اونچی دولت کوئی نہیں ہوگی۔ سب سے اونچی دولت ایمان ہے، سب سے اونچی دولت ایمان ہے۔ اسی لیے تو ایک دوسرے کو دعا کرنے کو کہتے ہیں تو یہ دعا کراتے ہیں، بس دعا کرنا اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا مفسر، اتنا بڑا مفسر قرآن، تفسیر راضی مفاتح الغیب اس کی تفسیر ہے۔ ان کی موت کا وقت کا واقعہ لکھا ہے کہ موت کے وقت وہ بول رہے ہیں، دلیلیں دے رہے ہیں کہ ہاں اللہ کی توحید کی ایک دلیل، اللہ کی توحید کی دوسری دلیل، اللہ کی توحید کی تیسری دلیل، اللہ کی توحید کی چوتھی دلیل۔ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا سب دلیلیں بول رہے ہیں، اس سے دلیلیں کیا پیش کر رہے ہیں؟ جب ان کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، کچھ ہوش و حواس آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ ابھی آپ کیا سب بول رہے تھے، اللہ کی توحید کی ایک دلیل، دو دلیل، تین دلیل، چار دلیل؟ تو فرمایا شیطان ابھی میرے پاس آیا ہوا تھا اور اب وہ چونکہ میرے مرنے کا وقت ہے تو میرے ایمان لوٹنے کی فکر میں ہے، اس لیے وہ اللہ کے نہ ہونے کے دلائل دے رہا تھا تو میں اللہ کے ہونے کے دلائل پیش کر رہا تھا، تو وہ میری دلیلوں کو توڑ رہا تھا کہ نہیں یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ میرے شیخ کا الہام ہوا اور میرے شیخ نے میرے قلب پر اللہ کی طرف سے جو فیضان ہوا اور میرے دل پر جواب آیا، اور وہ جواب یہ کہ اس کو کہہ دو میں بلا دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، بس میں اس اللہ کی توحید کا قائل ہوں۔ فرمایا جب میں نے یہ جواب دیا تب جا کر شیطان ہٹ گیا۔ میرے بھائیوں، فخر رازی کے موت کا جواب ہم سب کو اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ وائی وائی مت کہو اسلام میں، نبی نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں کیا جو ہمارے جوان کرتے رہتے ہیں۔
نبی نے یہ نماز اس وقت کیوں پڑھی اور شام کے وقت میں عصر کیوں ہے اور روزہ رمضان ہی میں کیوں ہے اور نبی نے یہ عمل کیوں کیا، یہ وائی کے سوالات نہ کرو. اگر تم محبوب ہو تو اپنے محبوب کے اوپر فدا ہو جاؤ اور تسلیم کر لو کہ میرے محبوب نے جو کہا ہے مجھے 100% یقین ہے. یقین ہے. جب کبھی بھی محبت کرنے والا اشکالات نہیں کرتا، سوالات نہیں کرتا ہے. علامہ رومی نے واقعہ لکھا کہ مجنو نے، لیلا نے اپنے مجنو کو آزمانے کے لیے کہ میری محبت کے تو بہت دعوے دار ہیں، کون سچا عاشق ہے میرا؟ تو کہا میں بیمار ہوں اور مجھے خون کی ضرورت ہے. تو ہر ایک دعوے دار کو کہا کہ لیلا خون مانگ رہی ہے، تو سب نے کہا بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں. لیکن جو حقیقی مجنو تھا اس سے کہا گیا کہ لیلا خون مانگ رہی ہے، تو اس نے ہاتھ سے بھی نکال کر دیا اور اس نے پاؤں سے بھی نکال کر دیا اور اس نے یہاں سے بھی نکال کر دیا، جگہ جگہ سے خون نکال کر دیا. لینے والے نے پوچھا کہ بھئی اتنا سارا خون تو کیوں دے رہا ہے؟ تو کہا کیا معلوم میری لیلا کو میرے کون سے عضو کا خون چاہیے. اس نے یہ نہیں کہا کہ کیوں خون مانگ رہی ہے، وہ وائی کا سوال نہیں کیا. محبت میں وائی نہیں ہوا کرتا ہے، اور جو وائی کرتا ہے خطرہ ہے کہ ایمان نہ چلا جائے. یہ خطرہ ہے کہ ایمان نہ چلا جائے. اسلام اور ایمان میں وائی کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ میری اور آپ کی عقل محدود ہے، اور محدود عقل لامحدود ذات کی شریعت کو نہیں سمجھ سکتی. وہ لامحدود ذات ہے. ہم دنیا کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، اوپر کی باتوں کو کیا سمجھیں گے؟ آسمان سے اوپر کی جو باتیں ہم اس کو کیا سمجھ پاتے؟ اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو ذہن بناؤ، دنیا کے بنائے ہوئے مسائل میں وائی ہو سکتا ہے، دنیا کے قانون میں وائی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ مخلوق کا بنایا ہوا قانون ہے. اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں وائی نہیں ہو سکتا. وہاں سر تسلیم خم کرنا ہوگا، وہاں ماننا ہوگا کہ اللہ کا جو حکم ہے میں اس کو 100% مانتا ہوں، میری طرف سے کوئی اشکال نہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکمل شریعت دی، ہم مکمل شریعت کو مانتے ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیوں فرمایا. اگرچہ حکمت اس میں بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ نبی کی باتوں میں حکمت نہیں، قرآن کی باتوں میں حکمت نہیں، حکمتیں ہیں، لیکن حکمتوں کے پیچھے نہ پڑو، تسلیم کرو. میں آپ کو ایک مثال دوں حکمت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کے باب میں کہ تم کیسی لڑکی کا انتخاب کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگ تو نکاح کرتے ہیں خوبصورتی کو دیکھ کر، کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں دولت کو دیکھ کر، کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں خاندان کو دیکھ کر کہ اونچا خاندان ہے میرا بھی نام ہو جائے گا، اور کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں ایمانداری کو دیکھ کر، نیکی کو دیکھ کر، تقوی کو دیکھ کر. تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. یہ 4 بنیادوں پر انسان نکاح کرتا ہے. اللہ کے نبی اپنے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں دینداری کو پہلے دیکھا. فاظفر بذات الدین. ہاں دینداری کے ساتھ اگر خوبصورتی ہے نور نران، دینداری کے ساتھ اگر دولت ہے بہت اچھا ہے، لیکن صرف جمال کو، خوبصورتی کو، دولت کو، اونچے خاندان کو اصل نہ بنانا. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا اس کی حکمت سنو. حکمتیں ہیں شریعت میں. جو انسان صرف خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے یہ طریقہ نصرانیت ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. عیسائی نہ اخلاق دیکھتے ہیں. آپ کس ملک میں رہتے ہیں آپ کو خوب اندازہ ہے. یہ اخلاق بھی نہیں دیکھتے، یہ ان کے دین کو بھی نہیں دیکھتے، یہ صرف خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، جمال کو دیکھتے ہیں اور جمال کی بنیاد پر نکاح کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی کے کہنے کا منشا یہ ہے کہ تم نے صرف خوبصورتی اور جمال کو دیکھ کر نکاح کیا اور چوائس کی لڑکی کی اسی بنیاد پر، تو یاد رکھو تم نے آج ہی سے بنیاد ڈال دی عیسائیت کی. آنے والی اولاد عیسائیت کے طریقوں پر جائے گی. اور دولت کی بنیاد پر جو انسان نکاح کرتا ہے وہ یہودیوں کا طریقہ ہے. یہود صرف دولت دیکھتے.
دنیا میں ان سے بڑھ کر دولت کا طالب کوئی نہیں. آج دنیا میں دیکھ لیجیے، سب سے بڑا کاروبار ان کا، بینکنگ نظام ان کا، ساری دنیا پر قبضہ ان کا. سب سے زیادہ حریص دولت کے اور لالچی یہود ہے. جس آدمی نے دولت کو دیکھ کر کہ یہ بڑا مالدار ہے، میں اس کے گھر نکاح کروں گا، اس کی دولت مجھے مل جائے گی، جس نے دولت کو دیکھ کر، جس لڑکی نے اور جس لڑکے نے صرف دولت کو دیکھ کر کے نکاح کیا، اس نے آج ہی سے بنیاد ڈال دی طریقہ یہودیت کی. آنے والی اولاد یہودی کے طریقے پر جائے گی. اور جس نے اونچے اونچے خاندان کو دیکھ کر نکاح کیا، اس کا خاندان بڑا اونچا ہے. یہ طریق ہے ہندوؤں کا، مشرکوں کا. یہ اونچے اونچے طریق، اونچے اونچے خاندان کو دیکھتے ہیں آج بھی ہندوستان میں. اخبار میں جب وہ اپنی لڑکی اور لڑکے کے ایڈورٹائز دیتے ہیں تو وہ اپنے اونچے اونچے خاندان، اپنا اسٹیٹس بتاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اس لیول کی لڑکی چاہیے، اس لیول کا لڑکا چاہیے. جس نے صرف اونچے اونچے خاندان کی بنیاد پر نکاح کیا، اس نے آج سے ہندویت اور مشرکیت کی بنیاد ڈال دی. آنے والی اولاد ان کے طریق پر جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن جس نے دین کو دیکھ کر نکاح کیا، لڑکی میں دین ہے، لڑکے میں دین ہے، لڑکا نمازی ہے، لڑکی نمازی ہے، لڑکا با اخلاق ہے، لڑکی با اخلاق ہے، لڑکا حلال کی کمائی کھاتا ہے، لڑکی بھی حلال کی کمائی کھاتی ہے، لڑکے میں اسراف کا مادہ نہیں، لڑکی میں بھی اسراف کا مادہ نہیں، لڑکا کسی کو ایذا اور تکلیف نہیں پہنچاتا، لڑکی بھی کسی کو تکلیف. یہ دینداری کی تعریف ہے. عالم والم ہونا ضروری نہیں ہے، عالمہ ہونا ضروری نہیں ہے، دینداری ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے دین کا لفظ استعمال فرمایا. فرق ذات الدین. جس نے دینداری کو دیکھ کر چوائس کی لڑکی کی اور لڑکے کی، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی کا اشارہ ہے کہ ایسا انتخاب کرنے والا، چوائس کرنے والا، اس کے آنے والی اولاد محمد کے طریقے پر جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی فرماتے وہ میرے طریق پر آئیں گے. اس لیے نبی نے فرمایا فظفر بذات الدین تربت یدا. ارے وہ انسان تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، تو جو ہے دینداری کی بنیاد پر نکاح کرنا. تو میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ شریعت میں حکمتیں ہیں، اس کا انکار نہیں. شریعت میں قرآن میں حکمتیں ہیں، نبی علیہ السلام کی باتوں میں حکمتیں ہیں، لیکن حکمتوں کو بنیاد نہ بناؤ. حکمتوں کی بنیاد پر شریعت پر عمل کرنا یہ کوئی چیز نہیں ہے. شریعت پر عمل کر لو، حکمت سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے جوانوں کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو ان باتوں کو سمجھانے کی والدین کی ذمہ داری ہے. اللہ ہمارے بچوں کو بھی اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر فرمایا اے لوگو کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو آپ کا چچا ابو لہب، اس کا نام ابو لہب نہیں تھا، اس کا نام تو تھا عبد العزا. اب عزا بت کا نام، عبد العزا اس کا نام تھا. لیکن وہ بہت لال تھا، سرخ تھا، گوڑا تھا. اور لہب کا معنی شعلہ، آگ کا شعلہ. اور شعلہ بھی لال ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، اس لیے اس کا لقب ہو گیا ابو لہب. اس کی کنیت ہو گئی ابو لہب، ورنہ ابو لہب اس کا نام نہیں ہے. اور پھر وہ اسی سے مشہور ہو گیا. تو چچا ابو لہب نے یوں کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا. محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے. تو نے ہمارے باپ کے دھرم کو چھڑانے کے لیے ہم کو بلایا، ہمارے بتوں کو چھڑانے کے لیے ہم کو بلایا، ہمارے معبودوں کو چھڑانے کے لیے ہم کو یہاں بلایا. اللہ نے فرمایا اچھا میرے نبی کو بددعا دے رہا ہے. اللہ نے قرآن میں بددعا اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، اور ابو لہب خود بھی ٹوٹ جائے. یہ ایسی بددعا اتری کہ اس نے تو ایک مرتبہ نبی کو بددعا دی جو قبول بھی نہ ہوئی. اللہ نے قرآن میں ایسی بددعا اتاری جو قیامت تک پڑھی جائے گی.
ہر بچہ حافظ ہو رہا ہے تبت یدا ابی لہب تبت یدا ابی لہب تبت یدا ابی لہب، بد دعا دیتا ہی جا رہا ہے۔ ہر انسان نماز میں پڑھتا جا رہا ہے، بد دعا دیتا ہی جا رہا ہے۔ تو بد دعا اتاری کہ ابو لہب کے ہاتھ بھی ٹوٹے اور وہ خود بھی برباد ہو جائے۔ یہ بد دعا قبول ہوئی چونکہ اللہ کی اتاری ہوئی بد دعا تھی۔ بدر کے بعد، بدر میں یہ نہیں گیا ابو لہب، اس لیے کہ اس کو ڈر تھا کہ میں جاؤں گا تو میں مارا جاؤں گا، میرا بھتیجا محمد سچا ہے، یقین تھا۔ کفر جہود میں تھا یہ۔ کفر جہود کا معنی ہوتا ہے جاننے کے باوجود ایمان نہ لانا، اس کو کفر جہود کہا جاتا ہے۔ یہ جانتا تھا کہ محمد سچا ہے، میرا بھتیجا سچا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ بعضوں کے دل آج بھی جہود بنے ہوئے ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ بات سچی ہے، لیکن اس لیے میں نہیں مان رہا ہوں کہ میری شان کے خلاف ہو رہا ہے، میرے مقام کے خلاف، میری عزت، میری ناک کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، ناک رگڑ جائے تو رگڑ جائے، لیکن حق بات مان لو، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ بڑے بول اللہ کو پسند نہیں، بڑے بول اللہ کو پسند نہیں۔ میں نے آج بھی سنایا، کل بھی سنایا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے بول نہ بولا کرو، تکبر کے کلمات نہ بولا کرو، بڑے بول نہ بولو۔ ٹیمپرری تو تم کسی کے اوپر روب ڈال دو گے اور تمہارا روب پڑ جائے گا، لیکن اللہ کی نگاہ میں تم گر جاؤ گے۔ اور فرمایا خواہشات کی بنیاد پر گناہ نہ کیا کرو، خواہشات ٹیمپرری ہے، دبا لو اس کو، ورنہ خواہشات ابھی ختم اور گناہ ہمیشہ تمہارے نام اعمال میں باقی رہ جائے گا۔ اور مصیبت کی بنیاد پر عبادت کو نہ چھوڑو، مصیبت ٹیمپرری ہے، ابھی ختم ہو جائے گی، لیکن عبادت کر لو، اس لیے کہ مصیبت ختم ہو جائے گی، عبادت ہمیشہ باقی رہ جائے گی۔ تو میرے بھائیو، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی یہ بد دعا جو اتری قبول ہو گئی اور خود اسی کی اتاری ہوئی۔ بدر میں یہ نہیں گیا اپنی طرف سے پیسے دے کر کسی کو بھیجا۔ بدر کے 2 مہینے کے بعد اس کو پلیگ کی بیماری لگی، طاعون کی بیماری، اور پلیگ اور طاعون کی بیماری کو مکہ والے اور عرب منحوس سمجھتے تھے، چیپی روگ سمجھتے تھے۔ جیسے ہی اس کو بیماری لگی اور اتنا بڑا دمبل اس کو نکلایا، اب کوئی اس کی خبر بھی لینے نہیں جاتا، کوئی اس کو ٹچ بھی نہیں کرتا کہ کہیں ہمیں نہ لگ جائے۔ یہ بے عزتی اس کی، یہاں تک کہ بانس کی لکڑیوں کے ذریعے سے اس کو ہٹایا اور اس کے مکان سے ہٹا کر اس کو باہر کہیں ڈالا، وہاں تڑپتا رہا اور وہیں مر گیا، اور کسی کو پتا بھی نہیں۔ جب اس کی لاش کی بدبو تھی تب پتا چلا کہ اچھا یہ مر گیا۔ پھر کھڈا کھودا گیا، ہاتھ پھر بھی کسی نے نہیں لگایا، بانس کے ذریعے سے اندر ڈالا اور اوپر سے مٹی بند کر دی۔ یہ اللہ کا پیغام تھا کہ میرے نبی کو بد دعا دی، تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ اس کو خود ہی توڑ دے۔ اسی لیے ہمارے اقابی فرماتے ہیں نبی کی سنت کو توڑو گے، نقصان نبی کا نہیں ہوگا، تم خود ہی ٹوٹ جاؤ گے۔ نبی کی سنتوں کو اگر توڑو تم خود ہی ٹوٹ جاؤ گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، بڑا مالدار تھا، اپنے مال پر غرور تھا۔ اللہ کہتا ہے مرتے وقت اس کا مال اس کو کام نہیں آیا، نہ بچا سکا اس کا مال اس کو۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا کمایا ہوا بھی اس کو کام نہیں آیا۔ آگے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، ہم بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو داخل کریں گے۔ لہب بھڑکتی ہوئی آگ، سیصلی عنقریب داخل کیا جائے گا اس کو، نارا ذات لہب، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ صرف اس کو نہیں، اس کی بیوی کو بھی ساتھ میں داخل کریں گے اس جہنم میں۔ وامرأتہ، اس کی بیوی کا نام تھا ام جمیل۔ کیوں اس کو ساتھ میں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، اسپیشل جنگل میں جاتی تھی کانٹے دار درختوں کو کاٹنے کے لیے، اور نبی کے دروازے کے باہر بچھا دیتی تھی تاکہ محمد اس پر چلے اور کانٹے لگے۔
چچی ہے آپ کی. 2-4 دن اللہ کے نبی تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے بیماری کی بنیاد پر. بیمار تھے حضرت. تو اس نے یوں کہا, پڑوس میں رہتی تھی, دیکھا کہ محمد نہیں اٹھائے رات میں, تو کہنے لگی ان محمد قد ودعہ شیطانہ, محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا. اللہ کو شیطان کہا. نبی کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میرے اللہ کو شیطان کہہ رہی ہے. تو نبی کی تسلی کے لیے اللہ نے قرآن کی سورت اتاری, والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا نہیں. اللہ نے مستقل نبی کی تسلی کے لیے اس سورت کو اتارا. تو چچی ام جمیل اورا بنت حرب, یہ اس کی بیوی ہے, بولا اللہ نے فرمایا میں اس کو بھی آگ میں داخل کروں. لیکن نبی علیہ السلام کی اخلاق یہ ہے کہ چچی بیمار پڑی تو اللہ کے حبیب عیادت کے لیے تشریف لے گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشہور واقعہ, بہت مشہور واقعہ ہے. ایک عورت اپنے سارے گھر کے سامان کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی کا وہاں سے گزر ہوا. اب گئے, امی کیوں بیٹھے ہو, میں سارا سامان لے کر یہاں. فرمایا بیٹے میں نے سنا ہے کہ مکہ میں کوئی آدمی آیا ہے جو بڑا جادوگر ہے, اور وہ اپنے جادو کے ذریعے سے ہمارے بتوں سے ہم کو الگ کر دیتا ہے. اس کا نام محمد ہے, اور وہ ہمارے بتوں سے ہم کو الگ کر دیتا ہے. اور میں اپنے بتوں سے الگ ہونا نہیں چاہتی, میں اپنے معبودوں سے الگ ہونا نہیں چاہتی. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس محمد کا جادو مجھ پر بھی چل جائے اور میں اپنے بتوں کو چھوڑ نہ بیٹھوں. میرے معبود ناراض ہو جائیں گے, یہ لات, یہ عزا, یہ منات ہے. اس لیے میں سامان لے کر کسی اور جگہ چلی جاؤں تاکہ میرے معبود مجھ سے خوش رہے اور محمد کا جادو مجھ پر نہ چلے. تو حضرت فرمایا کیوں بیٹھی ہو؟ فرمایا اٹھانے والا کوئی نہیں. حضرت نے فرمایا میں اٹھا لوں. فرمایا اٹھا لے بیٹا. اب حضرت نے اس کا سامان تھوڑا ادھر رکھا, یہاں رکھا, یہاں رکھا. قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بولنا آسان ہے, بولنا بہت آسان ہے. آج ہم سے اپنے ضعیف ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی, ہم پرایوں کی خدمت کیا کریں. آج ہم سے اپنے ضعیف ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی, ہم پرایوں کی خدمت کیا کریں. وہ دشمن ہے جو سامنے حضرت کو کہہ رہی ہے کہ محمد نامی جادوگر ہے. حضرت نے فرمایا اٹھا. فرمایا بہت اچھا. سارا سامان اٹھا لیا اور لے کر کے چلے. بہت دور جہاں اس کو لے جانا تھا حضرت لے کر اس کے ساتھ چلتے رہے. جہاں مکان آیا, جہاں اس کو اتارنا تھا, حضرت نے سارا سامان اتار دیا اور فرمایا امی کام ہو گیا, میں چلوں. تو کہنے لگی ٹھہر جاؤ بیٹا, میں تو اس محمد کی وجہ سے مکے کو چھوڑ کر آ گئی کہ اس کا جادو کہیں نہ چلے اور میں بتوں سے الگ نہ ہو جاؤں, میرے معبودوں سے. لیکن بیٹے تیرا نام تو بتا کر جا تاکہ میں لوگوں کے سامنے یہ کہوں کہ جہاں ایسے جادوگر مکے میں ہے وہاں ایسا بااخلاق لڑکا بھی مکے میں ہے جو میرا کام کر گیا اور میرا سامان اٹھا کر رکھ گیا. بیٹا تیرا نام تو بتا تاکہ میں کہوں کہ ایسے اچھے لوگ بھی وہاں پر. تو حضرت مسکرا پڑے. حضرت نے فرمایا امی میں وہی محمد ہوں جس کو تم جادوگر کہتی ہو, میں وہی محمد ہوں. فرمایا بیٹا تو ہی ہے؟ فرمایا ہاں میں ہی محمد ہوں جس کو تم نے جادوگر کہا. تو اس نے کہا کہ اگر تو ہی محمد ہے تو بیٹا تیرا جادو مجھ پر چل گیا, لیکن تیرا جادو وہ جادو نہیں جس کو جادو کہا جاتا ہے, تیرے اخلاق کا جادو مجھ پر چل گیا. اس عورت کے باپ نے لکھا ہے کہ وہ عورت وہیں پر حضرت کے ہاتھوں پر ایمان لے آئی. یہ اخلاق کریمہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم سے اپنوں کی خدمتیں نہیں ہوتی, ہم پرایوں کی خدمت کیا کریں.
بے شمار واقعات ہیں روایتوں. سیرت پڑھو میرے بھائیوں کو پتا چلے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی. آپ کی سیرت کا دل ہل جاتے ہیں ہمارے. آپ صرف بولنے کے غازی نہیں تھے، آپ کرنے کے غازی تھے. آپ صرف بولتے نہیں تھے، آپ کر کے بتاتے تھے. ہم صرف بولنے کے غازی رہتے ہیں. ہماری تقریریں بڑی شاندار تھیں لیکن کام ہم سے کچھ نہیں ہوتا. نہ ہم سے وہ عبادت ہوتی ہے، نہ ہم سے وہ اخلاق ہوتے ہیں، نہ ہم سے وہ محبتیں ہوتی ہے، نہ ہم سے وہ پیار ہوتا ہے، نہ ہم سے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہوتا ہے. وہ ہے ہی نہیں ہمارے اندر. فرمایا ہم اس کی بیوی کو بھی داخل کریں گے. وامرأۃ حمالۃ الحطب. اللہ کہہ رہا ہے کون اس کی بیوی؟ حمالۃ الحطب، جو لکڑیوں کو اٹھا کر کے لانے والی، وہی کانٹےدار لکڑیوں کو اٹھا کر لاتی تھی اور نبی کے راستے میں بٹھاتی تھی. حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اور جب ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے تو اس عورت کے گلے میں ہم مضبوط کوتن کی رسی باندھ کر کے کھینچ کر کے اس کو جہنم میں لے جائیں گے. فی جیدہا حبل. حبل کا معنی من مسد. مسد بولتے ہیں کوتن. کوتن کی رسی کو اس کے گلے میں ڈال کر ہم جیسے جانور کو کھینچ کر لے جاتے ہیں، ہم اس کے گلے میں رسی باندھ کر ہم اس کو جہنم کے اندر لے جائیں گے. میرے بھائیوں، اس صورت کے اندر اللہ نے ہمیں بہت کچھ سبق دیا ہے. ہم دعوت و تبلیغ کریں، ہم اللہ کے دین کو پھیلائیں، اللہ کے دین کی اشاعت کریں. بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دیں، بے روزے داروں کو روزہ کی دعوت دیں، شریعت کی دعوت دیں، ایمان کی دعوت دیں، علم و ذکر کی دعوت دیں، اخلاص کی دعوت دیں، اکرام مسلم کی دعوت دیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کی مذاق نہ اڑائیں، ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کریں، ہم غلط راستوں پر نہ چلیں، اچھے اخلاق پر چلنے والے بنے. اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك خير الخلق. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہماری سیاہکاریوں سے معافی عطا فرما، جلی خفی ظاہر باطن صغائر کبائر کو معاف فرما. اے اللہ، زندگی کا ایک لمبا حصہ ہم گزار چکے ہیں، اخلاص کا ایک سجدہ ہمیں نصیب نہیں ہوا. اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں للہیت نصیب فرما، ہمیں تیرے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا، تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ 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 ہم تجھ سے رضامندی کی بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ روزی کی حالت میں ہے، تجھ سے رضامندی کی بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. تو ہم سے راضی ہو جا. تو راضی ہو گیا ساری کائنات راضی ہو جائے گی. تو ناراض ہو گیا تو دنیا کو راضی کر کے ہم کیا کریں گے. اللہ تو راضی ہو جا. اپنی رضامندی کا پروانہ عطا فرما دے. تیری طاقت تو وہ طاقت ہے کہ آدم اور حوا نے جب تیری نافرمانی کی اور تیری منع کردہ چیز کو کھا لیا، تو نے جنت میں کپڑے اتار دیے تھے. اے اللہ، دنیا میں ہم گناہ کرتے ہیں، تجھے طاقت ہے کہ تو ہمارے کپڑے بھی اتار سکتا ہے، تو ہمیں ننگے بھی کر سکتا ہے، تو ہمیں رو رو پر ننگا کر سکتا ہے، تو ہمیں مکانوں میں ننگے کر سکتا ہے، تو ہمیں ذلیل کر سکتا ہے، تو ہمارا کھانا چھین سکتا ہے، تو ہمارا پانی چھین سکتا ہے، تو ہماری عزت چھین سکتا ہے. لیکن تو نے ایسا نہیں کیا. تو نے ستاری فرمائی ہے. اللہ آخرت میں بھی ستاری فرما لینا، آخرت میں بھی ستاری فرما لینا. ہمارے نبی کے سامنے رسوا نہ کرنا. اگر نبی نے میرا گریبان پکڑ کے یوں کہہ دیا کہ میں نے وطن کو چھوڑا، میرے صحابہ نے مار کھائی، وہ شہید ہو گئے، اور تم نے میری شریعت کو کھلونا بنایا، اللہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نبی کے سامنے رسوا نہ کرنا، ہمارے ماں باپ کے سامنے رسوا نہ کرنا، ہمارے مشائخ کے سامنے رسوا نہ کرنا. اگر میرے ماں باپ نے مجھ کو دیکھ لیا، گندے کاموں کو وہاں سامنے کر دیا تو نے، میرے ماں باپ کہیں گے نالائق بیٹے تو کیا تھا اور کیا بن کے آئے.
اللہ رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما، رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، اے اللہ روزوں کی طاقت بھی تو نے ہی عطا فرمائی ہے، ورنہ ہم تو کمزور ہیں، اے اللہ تو نے طاقت دی ہے تو قبول بھی فرما لے، اے اللہ ہماری بیوی بچوں کو معاف فرما، ہمارے اقارب رشتے داروں کو معاف فرما، ہم سے ملنے والوں کو معاف فرما، ہمارے تمام تعلق رکھنے والوں کو معاف فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا